ہمارا گھر تقریباً 37 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، لیکن گھر کو بنا تو دیا تھا، لیکن اس گھر میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی، کیونکہ سب ماشاءاللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ خیر، بابا نے یہ گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں تب کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا تھا۔ نہ سڑکیں بنی تھی، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی۔ بس پانی اور بجلی ابھی آئی ہی تھی، اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہہ خانہ بھی بنا لیا، جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے، اور جبکہ پورا گھر 5 مرلے کا ہے۔ خیر، بجلی کا کام ابھی کچھ تھا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کی 2 منزل پر قریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن بیسمنٹ میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا، بس کچھ جالی نما روشن دان تھے، جس سے تھوڑی بہت روشنی بیسمنٹ میں آ جاتی تھی، لیکن ابھی فرش بھی نہیں ڈلے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے، اور بابا کے پاس بھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فرش کا کام مکمل کروا سکیں۔ تو بابا نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں ہوتے تب تک گھر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو گھر کے باقی کام کروا لیں گے، کیونکہ بابا نے جو پیسے ان کے پاس تھے سب اس گھر پر لگا دیے تھے۔ خیر، گھر کو ایسے ہی تالا لگا دیا، اور گھر پورے 12 سال بند رہا۔ بس کبھی کبھی بابا اس گھر میں چکر لگا لیتے تھے، کیونکہ بابا جانی پانی اور بجلی کے بل اس گھر میں لینے آ جایا کرتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا رہا، پھر 8 سال کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 4 سال بعد بابا نے جیسے تیسے کر کے پیسوں کا انتظام کر کے گھر کا باقی کام مکمل کیا، لیکن بیسمنٹ میں تب بھی بجلی کا کام نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں بہت اندھیرا رہتا تھا۔ خیر، ایک دن بابا نے کہا کہ جب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوتے تب تک اس گھر کو کرایہ پر دے دیتے ہیں، اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور ویسے بھی آتے رہیں گے، اور تب تک گیس کا کنیکشن بھی لگ جائے گا، پھر ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ خیر، بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرایہ پر دے دیا، اور وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس کا کزن گھر چھوڑ رہا ہے، اب اسے اس گھر میں نہیں رہنا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ کے اس گھر کے بیسمنٹ میں بہت ہی گندی ہوائی چیزیں، غیر مرئی مخلوق ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، بھلا آج کے دور میں بھی تم ان فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کبھی کوئی ہنستا ہے اور کبھی کوئی زور زور سے روتا ہے، کبھی کوئی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلاتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں بھی ان کی کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو گرانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کی کھانے کی چیزیں اٹھا لے جاتا ہو؟ تو بابا نے بولا، یار یہ تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ خیر، بابا نے کہا، چلو جب وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی دے جانا، اور ان کے جو ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ لے جانا۔ تو بابا کا دوست ٹھیک ہے کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب ہم سب گھر والے سن اور دیکھ رہے تھے۔ تو امی نے بابا سے بولا کہ وہاں واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہے؟ تو بابا نے پھر مسکراتے ہوئے بولا کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ،
یار ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت بار وہاں جاتا آتا رہتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو۔ تب میرے بڑے بھائی نے بابا سے کہا کہ بابا چلو ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو بابا نے کہا چلو شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سامان اٹھا رہے ہیں تو شام کو تالا بھی لگاتے آئیں گے۔ تو میں نے بھی بابا سے بولا میں بھی چلوں گا۔ پھر میرے ایک اور بڑے بھائی نے جو دوسرے نمبر پہ ہے اس نے بھی بولا بابا میں بھی چلوں گا۔ بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ خیر شام 5 بجے کا ٹائم تھا، ہم 3 بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آئے جہاں گھر کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ یہ وہی بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے دوست اور اس کے کزن سے سلام کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا اور کتنا سامان باقی ہے؟ اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے۔ بابا کے دوست نے بولا نہیں نہیں بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں وہ رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھیں ان کو سلام کیا، بولا باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگ ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو خاتون بولی بس بھائی جان ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں آیا۔ تو بابا نے بہت حیرت سے بولا باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی نہیں بھائی جان مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ جس پر بابا کے دوست کے کزن نے بتایا ہاں ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں گررا رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی تھی اور وہ بہت ڈر رہی تھی، جبکہ میری بیوی دوڑ کر میرے پاس آ گئی تو پھر بھی یہ کانپ رہی تھی اور میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا بلکہ سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے جیسے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹک اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی، اور ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی، نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو، اور ہم بس ایک دوسرے کا کس کر ہاتھ تھامے بہت کانپنے لگ گئے تھے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا، اور ان سے کہا ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے اور آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دینا، اور ہمیں کہیں اور گھر لے دینا، اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے دوست کے کزن کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، کہیں کہیں گھر ہے، اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت بڑا اثر پڑا ہے، اور آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ خیر ان لوگوں نے بابا سے سلام کیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو۔
اور ہم نہیں ڈرے، اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور ہنستے ہوئے بابا نے کہا لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے، اور تبھی ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ بھی مجھے الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ تو میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ سن کر میرا بڑا بھائی بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ اور دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، چلو شاباش گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا، اور وہاں سے ہم چلے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ خیر ہم اپنے پرانے گھر پہنچ گئے، بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خیر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو بابا سے امی نے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا، ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ تو بابا نے پھر سے بولا، او وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اتنے میں بھائی بولا، جی امی بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ تو فوراً میرا بڑا بھائی بولا، ہاں امی اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ تو امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ بس اس کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے بولا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ دے اور مکان کرائے پر دے دے۔ خیر پھر سے مکان کچھ ہفتوں کے لیے ایک بار پھر بند ہو گیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے مجھ سے کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے بولا، جی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ تو میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے، کوئی فیملی آئی ہے تو ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ خیر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے۔ خیر ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اسی فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا، جی جی بولیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکروں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا ہے۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی جی ریاض صاحب میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں جسم کا کچھ غائب ہے، پر تہ خانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں، یہ سب دیکھ کر ایسا تو کبھی نہیں دیکھا میں نے۔
اب بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے بابا سے کہا کہ میں نے کسی مولوی کو گھر لا کر گھر کا معائنہ کرایا ہے، تو مولوی صاحب نے دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہ خانہ مکمل طور پر بند کر دو، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے، کیونکہ اس تہ خانے میں بہت ہی بڑی اور بری طاقتور شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور جلدی یہاں سے جانے والی نہیں ہیں، تو میں آپ کے تہ خانے کو بند کرنے کا کہنے آیا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تہ خانے کو مکمل بند کروا دوں، کیونکہ کم کرایہ کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تہ خانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً آپ کا گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کل کو کوئی اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ تو بابا نے بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں۔ اور پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ پھر کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے گھر گئے، اور تب میں اور میرا بھائی بھی بابا کے ساتھ چل پڑے، اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا تو بابا نے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، جی فرمائیے، اور آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا، باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، ہم کرایہ لینے آئے ہیں۔ اور پوچھا، باجی اشرف بھائی گھر پر ہی ہیں؟ تو خاتون بولی، جی جی ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائیں۔ تو بابا نے بولا، شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہ خانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا، تو اس کا نام اشرف تھا اور یہ خاتون کا شوہر تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا، اور پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام لیا اور بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا۔ بابا نے منع کیا، پر اس نے بولا، ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں۔ تو پھر بابا نے بولا، ٹھیک ہے، تو ہم بیٹھ گئے اور بابا نے اس سے پوچھا، جی اشرف بھائی اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس پر اس نے کہا، جی ریاض بھائی سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوار کو ٹھوک رہا ہے، جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار کو توڑ رہا ہے، پر دیوار خیر سے صحیح ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اسی وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ اس پر بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا تو بابا حیران رہ گئے۔ ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا کہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ گئی۔ تو بابا نے اس سے فوراً کہا، اشرف بھائی ادھر دیکھیے، تو وہ بھی حیرت انگیز نظروں سے بیسمنٹ کی دیوار کو دیکھنے لگے اور بولا، ریاض بھائی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ دنوں بعد ٹوٹ جائے گی۔ اس کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے، یہ تو ٹوٹنے والی ہے۔ خیر پھر بابا اور سب اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئے، اور اتنے میں خاتون چائے لے کر آ گئی اور ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ بابا نے بولا، باجی اب اس کی کیا ضرورت تھی، چائے ہی بہت تھی۔ تو خاتون بولی، بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ کے آنے کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر لیتے۔ تو بابا نے بولا، بہت بہت شکریہ باجی، بس ادھر سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں گے اور کرایہ کا پتہ بھی کر لیں گے، تو اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ تو خاتون بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا بھائی، ہم تو ایسے سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ تو بابا نے بولا، ہاں باجی ابھی ادھر آبادی جو کم ہے، پر کوئی بات نہیں، اب کچھ آس پاس گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یہ علاقہ بھی آبادی سے بھر جائے گا۔ تو خاتون بولی، جی بھائی اللہ کرے جلد ہی ہو جائے، ورنہ تو آس پاس میدان ہی نظر آتے ہیں۔ خیر بابا اور سب لوگ چائے پینے لگے، اور چائے پیتے ہوئے بابا نے اشرف بھائی کو بولا، اشرف بھائی یہ دیوار کا جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ٹوٹ گئی تو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ تو اشرف بھائی بولے، جی جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لا کر اسے دوبارہ سے پکی کرواتا ہوں۔ تو بابا نے بولا، اس بار کا کرایہ آپ نہ دیں، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نمٹا لیں۔ تو اشرف بھائی بولے، نہیں نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائیں، ہم کروا لیں گے، کام پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بابا نے بولا، نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری بھی بات ماننی پڑے گی، اور ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی لے لیں گے۔ بابا نے زور دیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ خیر اس کے بعد چائے ختم کر کے بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے جانے کی اجازت مانگی،
اور ہم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے تو میرے بھائی نے بابا سے پوچھا، بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا کہ میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیز ہے جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ تو بھائی بولا، بابا آپ پریشان نہ ہو، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کرا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ جو بھی چیزیں ہیں جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کل دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ تو بابا بولے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچ گئے تو امی نے پوچھا، جی سب ٹھیک ہے نا؟ اب بابا نے بولا، ہاں ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ خیر اگلے دن کوئی صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا کام پر گئے ہوئے تھے تو میں نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پر اشرف بھائی کھڑے تھے، پر تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا، امی باہر اشرف بھائی آئے ہیں۔ امی اور میں دروازے پر گئے، دروازہ کھولا تو اشرف بھائی نے سلام کیا اور امی سے پوچھا، باجی ریاض بھائی ہیں؟ تو امی نے بولا، نہیں بھائی، ریاض صاحب تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے، باجی کب تک آ جائیں گے ریاض بھائی؟ تو امی بولی، بھائی وہ تو 4 بجے تک کام سے آتے ہیں، لیکن وہ 12 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے، ٹھیک ہے باجی، میں پھر 12 بجے آ جاؤں گا۔ امی نے بولا، بھائی سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی بولے، جی جی باجی سب ٹھیک ہے۔ تو امی نے بولا، تو بھائی آ جائیں، چائے تو پی لیں۔ تو وہ بولے، نہیں باجی میں 12 بجے آؤں گا تو ریاض بھائی کے ساتھ ہی پی لوں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ تو امی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ 12 بجے لازمی چائے پی کر جانا۔ تو اشرف بھائی بولے، جی جی باجی انشاءاللہ ضرور پیوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ اشرف بھائی اتنے بکھلائے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ میں نے نانا میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں امی۔ تو امی بولی، اللہ کرے سب ٹھیک ہو، اور امی واپس کمرے میں چلی گئی اور میں بھی واپس بیٹھک میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ خیر صبح 11:45 کا وقت ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے تھے۔ تو میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشرف بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا تو دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، یار یہ معاملہ تو بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا ہے، ورنہ ہم لوگ تو مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ تو بڑا بھائی بولا، نہیں یار یہ معاملہ واقعی میں پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کل جب ہم اشرف کے گھر گئے تو ادھر جو بیسمنٹ کو بند کرنے کے لیے جو دیوار کی تھی، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر اشرف بھائی دوبارہ آ چکے تھے۔ تو میرے بڑے بھائی نے فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اشرف بھائی نے سلام کیا اور بابا کا پوچھا۔ تو بھائی نے بولا، اشرف بھائی آپ صحیح ٹائم پر آئے ہیں، بس بابا نے آنے والے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو بھائی نے اشرف بھائی کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے فوراً پانی لا کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی اسے پیا جیسے کوئی کہیں سے بھاگ کر آئے اور ایک سانس میں پورا گلاس پانی پی گیا۔ ہم تینوں بھائی اشرف بھائی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خالی گلاس میں اور پانی ڈالنا چاہا تو اشرف بھائی بولے، بس آدھا گلاس ہی۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے اشرف سے پوچھا، اشرف بھائی سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو آپ دیوار کا کام کرانے والے تھے، تو اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے بتایا، بیٹا میں تو صبح ہی اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑنے کے بعد اپنے آفس گیا اور وہاں سے چھٹی لے کر اڈے پر گیا اور وہاں سے 2 مزدوروں کو اور ساتھ میں سیمنٹ وغیرہ لے کر آیا تھا اور مزدوروں کو دیوار کے کام پر لگا کر میں ذرا دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تھا اور اس کے 30 سے 40 منٹ بعد واپس مزدوروں کے پاس گیا تو وہاں وہ کچھ دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں چھوڑ کر گیا تھا ان میں سے ایک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑا تھا اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ بیسمنٹ کے اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی اور آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی قریب بیٹھ کر ہڈیوں کو چبا رہا ہو، اور میرے تینوں جانور بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں بھی ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے میں نے اس مزدور کو اٹھایا اور بہت ہی مشکل سے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کو گھر سے باہر لایا، پھر اس کو ہوش نہیں آیا۔
اس وجہ سے میں نے فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کی میت میں گئے ہوئے ہیں۔ تو میں وہاں سے واپس اپنے بھائی کے گھر ہو کر آیا تو پتہ چلا کہ ریاض بھائی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ تو اب میں دوبارہ آیا ہوں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً دروازے پر جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بابا آ گئے تھے۔ میں فوراً بابا کو بتایا کہ اشرف بھائی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بابا سیدھا بیٹھک میں ہی چلے گئے اور اشرف بھائی سے سلام لیا، اور اتنے میں امی بھی بیٹھک میں آئی اور سب سے سلام لیا، اور پھر امی نے بولا میں سب کے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ سب نے کھانا کھایا اور میں نے بابا اور اشرف بھائی نے چائے پی، لیکن اشرف بھائی نے نہ تو کھانا صحیح سے کھایا اور نہ چائے پوری طرح سے پی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے، اور میرے باقی دونوں بھائی چائے نہیں پیتے تھے، اور امی اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ اور پھر بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا جی اشرف بھائی اب بتائیں سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی نے وہ سب بابا کو بتایا جو کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا تھا۔ تو بابا نے کہا کہ دوسرا مزدور کہاں ہے؟ تو اشرف نے بولا اس کا کچھ پتہ نہیں، اور جو اسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ پولیس میں رپورٹ کروں یا کچھ اور؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو دوسرے مزدور کا خیال آ رہا ہے کہیں مر مرا ہی نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ اڈا سے میں ہی ان کو لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ اور جانور وہاں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم وہاں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیسمنٹ میں ہی بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا ٹھیک ہے ریاض بھائی چلو، جلدی چلو۔ تو بابا نے محلے سے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں بتایا، اور وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم تینوں بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا، اور پھر اتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ خیر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور جو اینٹیں پڑی تھیں ان پر بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ سب دیکھ کر ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا، اور لاٹھی ڈنڈا پتھر جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ میں سب سے پیچھے تھا کیونکہ بابا نے مجھے باہر ہی کھڑے رہنے کو بولا تھا، پر میں پھر بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا، کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں بیسمنٹ میں، اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، اور ہر جگہ مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے خوف طاری ہو رہا تھا، اور بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہا تھا، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلہ پر مشتمل تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ خیر اتنے میں ایک گڑھے میں تازہ جانور کی لاش ملی، تو اشرف بھائی فوراً بولے یہ میری بکری کی لاش ہے، اور بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو بھی آ رہی تھی، اور جگہ جگہ ہڈیاں اور خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ خیر بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا، پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اشرف بھائی بولے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور کا کچھ نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ تو بابا نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو ایک گڑھے میں تازہ خون ملا ہے، اور بکری کی آدھی کھائی ہوئی لاش ملی ہے۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ تو ایک آدمی بولا اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ تو بابا کے ایک دوست نے بولا کہ یار میرا یہ مشورہ ہے کہ اس جگہ پر روشنی پڑتی رہنی چاہیے، اور وہ جو کچھ بھی ہے جو یہاں رہتا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد سے جلد لائٹیں لگوا دیں تاکہ وہ چیز یہاں سے نکل جائے، اور بیسمنٹ کی اچھے سے صفائی کروائی جائے، پھر یہاں دم درود کروایا جائے، تو وہ چیزیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ تو بابا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔
تو اشرف بھائی بولے ریاض بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب مزید اور اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے بچے نہیں ہیں، پر ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہیں اور ہم دونوں نوکری کرتے ہیں۔ بس شام کو نوکری سے آ کر ہم ان جانوروں کو دیکھا کرتے تھے، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جانور ہماری اولاد کی طرح تھے۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا اور میں نہیں چاہتا کہ اب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو بابا نے بولا جی اشرف بھائی آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد سب لوگ بیسمنٹ سے باہر نکل آئے اور اشرف بھائی نے بابا سے اور باقی لوگوں سے بولا بھائیو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے، بس ایک احسان مجھ پر اور کر دیں، میں آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ میرا سامان بنوانے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، تاکہ میں دن کے اجالے میں ہی یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر لے جاؤں، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلد ہی بن جائے گا۔ تو بابا نے بولا جی اشرف بھائی کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں، اور پھر سب اشرف بھائی کا سامان بنوانے میں لگ گئے اور ہم تینوں بھائی بھی ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور قریباً پونے گھنٹے سب سامان سمٹ گیا اور بابا بولے لو اشرف بھائی اب آپ جا کر ٹرک لے آئیں، تاکہ ہم سامان ٹرک پر چڑھوا بھی دیں گے، اب سب لوگ یہیں ہیں تو یہ کام بھی جلدی ہی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی آپ لوگوں نے میری بہت ہی پہلے مدد کی ہے اور میں آپ لوگوں کو اور کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدوروں کو بھی لے آؤں گا، آپ بس کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو بابا اور باقی لوگوں نے بولا چھوڑیں اشرف بھائی مزدوروں کو، آپ بس ٹرک لے آئیں ہم لوڈ کروا دیں گے۔ تو اشرف بھائی نے پھر انکار کیا، تو بابا نے کہا اشرف بھائی اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں، اور آپ جائیں اور جلدی سے ٹرک لے آئیں۔ تو اشرف بھائی بولے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی نے کار کی چابی نکالی اور باہر چلے گئے، اور بابا ان کے دوست وغیرہ سب صحن میں بیٹھ گئے اور تہہ خانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا ریاض بھائی یہ تہہ خانہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ تو بابا بولے ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہی یہ تہہ خانہ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہمارا ساری توجہ اوپر والی منزلوں کی طرف تھی، اور بہت ہی مشکلوں سے یہ گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہیں، اور تہہ خانے کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، بس یہی سوچا تھا کہ تہہ خانے کو اسٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے اور پرانا سامان وغیرہ اس میں رکھ لیا کریں گے۔ تو بابا کا دوست بولا تو ریاض بھائی آپ کم سے کم تہہ خانے میں بجلی کا کام ہی کروا لیتے، اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ ہی لگوا لیتے۔ تو بابا بولے یار بس اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگا دیے تھے، اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، بس اسی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کم سے کم تہہ خانے میں لائٹیں ضرور لگانی چاہیے تھی۔ تو بابا کا دوست بولا خیر چھوڑو ریاض بھائی اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی، ورنہ تو یہ جو کچھ بھی آج ہم نے دیکھا کہیں یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کے کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو ایسے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ اس گھر کے بارے میں، اور یہ گھر صرف ایک کھنڈر کی طرح لگے گا۔ تو بابا بولے نہیں میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرے والد مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کر بنوایا تھا، اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس گھر کی ہر در و دیوار پر میرے والد مرحوم کے ہاتھوں کی اینٹیں لگی ہیں، اور میں اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی کچھ مہینوں تک میری فیملی نے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا ہے، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچائے۔ انشاءاللہ میں کل سے ہی اس تہہ خانے کو مکمل کرنا شروع کرواتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک گاڑی کے آ کر رکنے کی آواز آئی، اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے ہیں، اور کچھ سیکنڈز میں ہی ایک ٹرک کے آ کے رکنے کی آواز آئی اور اشرف بھائی اندر آئے۔ تو بابا نے بولا جی اشرف بھائی لوڈنگ شروع کریں۔ تو اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی شروع کرتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو بابا بولے جی اشرف بھائی بولیں۔
تو اشرف بھائی نے کہا یہ ٹرک میں اسی اڈے سے لایا ہوں جہاں سے صبح وہ مزدوروں کو لایا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مزدور بھی وہاں کھڑا ہوا تھا جس کو ہم یہ بیسمنٹ میں ڈھونڈ رہے تھے۔ تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے فوراً اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کا حال چال پوچھا اور اس سے صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ تو وہ بہت گھبرا گیا اور بہت ڈرا بھی، اور اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اس کا ساتھی جسے میں صبح اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، تو یہ دونوں جب بیسمنٹ کی دیواروں پر سمنٹ لگانے لگے تو ایک بہت ہی خوفناک آواز ان کو تہہ خانے کے اندر سے آئی، جیسے کوئی بھاری آواز میں چیخا ہو۔ اس کے بعد تہہ خانے کی دیوار ایک سائڈ سے خود ہی گر پڑی۔ تو یہ دونوں ڈر گئے تھے اور کچھ دیر ویسے ہی کھڑے رہے، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کا ساتھی جو اسپتال میں ہے وہ تہہ خانے میں گری اینٹیں اٹھانے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پر اترا ہی تھا کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت نیچے سے اوپر آ کر ان کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا، اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اور واپس اڈہ پر چلا گیا تھا، اور اڈہ پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو میں نے بولا اس سے خدا کا شکر ہے کہ تم بھی صحیح سلامت ہو، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا۔ تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے کچھ پیسے اس کو دیے اور وہاں سے ٹرک لے کر آیا ہوں۔ خیر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھائی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب، اور سب سامان ٹرک پر لوڈ کرنے لگے۔ ہم تینوں بھائی بھی پھر سے سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگ گیا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا، اور باقی ہم سب لوگ سامنے لوڈ کرنے میں مصروف تھے، اور سامان کافی تھا اور بہت سے گتے کے کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ خیر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو میں نے ایک اور کارٹن اٹھایا اور باہر ٹرک میں رکھ کر واپس آیا تو دیکھا اس بار وہ ٹرک ڈرائیور بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیوار کی اینٹوں پر کھڑا تھا، اور پھر سگریٹ منہ میں لیے آدھا جھک کر بیسمنٹ کے اندر جھک رہا تھا، جیسے وہ تہہ خانے کا بھی معائنہ کر رہا ہے۔ خیر میں نے ایک اور کارٹن اٹھایا اور ٹرک کی طرف بڑھا، اور اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آواز جیسے کوئی دیوار گری ہو۔ تو میں اور میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے، اور اسی ٹائم ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً اسے باقی لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ خیر بابا لوگوں نے اس کو تہہ خانے سے باہر نکالا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا، اور اشرف بھائی نے فوراً سے ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ کر دبانے لگے، اور 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے، جس نے اسے اچانک ٹانکوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا ہے، جس سے وہ نیچے گر پڑا ہے۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا بولے اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر باندھ دیں تاکہ اس کا اور خون نہ نکلے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا، اور تبھی ایک آدمی جو کہ عین تہہ خانے کے سامنے کھڑا تھا وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف ہی دیکھتا رہا اور بولا ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ تو بابا نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اور تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو وہ بولا کہ جب آپ اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہہ خانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا، اور وہ سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، تو میں جلدی سے آپ کی سائٹ پر آ گیا ہوں۔ تو بابا اور 2-3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا جو نیچے سیڑھیوں پر کچھ نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے کہا
کہ یار چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ، بس اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہیں تو آپ کو واپس اڈے پر چھوڑائیں یا آپ کو اسپتال چھوڑائیں؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے جلدی سامان لوڈ کریں، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں اسپتال چلا جاؤں گا اور بس آپ مجھے بس ٹرک پر سوار کرا دینا، باقی میں چلا تو لوں گا، ٹرک آپ لوگ میری فکر مت کرو، بس تھوڑا جلدی سامان لوڈ کریں۔ خیر اس کے بعد سب نے جلدی جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کر دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا اور میں، بابا اور بھائی اور باقی لوگ جو بابا کے دوست ہیں، ہم وہاں سے چلنے لگے۔ بابا نے ایک بار پھر اس ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ استاد جی آپ چلا تو لیں گے نا؟ تو ڈرائیور ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا سکتا ہوں، چوٹ سر پر لگی ہے، اللہ کا شکر ہے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی فریکچرز نہیں آئے ورنہ مشکل ہو جاتی، یہ بس کچھ رگڑیں لگی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر جلن ہو رہی ہے، پر کوئی بات نہیں میں چلا لوں گا۔ اور بیچارہ زخمی ڈرائیور بھی بہت ہی ہمت کر کے اشرف بھائی کا سامان لے کر چلا گیا اور ہم سب اپنے پرانے گھر کی طرف جاتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اس تہہ خانے کے بارے میں۔ خیر کوئی کچھ مشورہ دے رہے تھے تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ خیر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو بولا کہ سنو بیٹو، یہاں جو کچھ بھی ہوا گھر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اور خاص طور پر اپنی امی سے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس گھر کے بارے میں بہت پریشان ہیں، اور اگر ایسے میں ان کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کبھی اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، اور تم سب کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ہمیں اس گھر میں آ کر ہی رہنا ہے، اور وہ جو بھی شیطانی چیزیں اس تہہ خانے میں بس گئی ہیں ان کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگانا ہوگا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے۔ وہ گھر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم اس شیطانی چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ میں آج ہی کسی اچھے سے عالم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے بابا بہت ہی جلالی لگ رہے تھے، تو میرا بڑا بھائی بولا جی بابا انشاءاللہ، اور آپ امی کی فکر مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے۔ بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ تو ہم دونوں بھائیوں نے بھی کہا ہاں ہاں بھائی آپ بے فکر رہیں، ہم بھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور انشاءاللہ بابا ضرور کامیاب ہوں گے۔ خیر پھر ہم سب اپنے پرانے گھر پہنچے اور بابا نے بڑے بھائی کو بولا تم اپنے بھائیوں کو لے کر اندر جاؤ اور میں اور عادل بھائی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ عادل بھائی ہمارے ہمسائے بھی تھے اور بچپن سے بابا کے دوست بھی تھے، اور وہ اس معاملے میں بابا کے ساتھ بیسمنٹ میں بھی گئے تھے۔ جب صبح اشرف بھائی ہم سب کو لے کر ہمارے نئے گھر گئے تھے۔ خیر بابا اور عادل بھائی عالم سے ملنے کے لیے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے، اور پھر امی نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تو بھائی نے بولا امی ہم لوگ اشرف بھائی کا سامان اٹھوا رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو امی بولی اشرف بھائی نے مکان خالی کر دیا ہے؟ تو بھائی نے کہا جی امی ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ چلے گئے، اور بابا عادل بھائی کو ساتھ لے کر ڈیلر کے پاس گئے ہیں، اور بابا نے بولا تھا مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے تو میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کی وجہ چھپا لی اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا، اور پھر امی بولی اچھا ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو خیر جب بابا آئیں تو ان کو بتانا کہ ان دفتر سے کوئی آدمی ان سے ملنے آیا تھا۔ تو بھائی نے بولا جی امی میں بتا دوں گا، اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ پھر شام کو جب بابا واپس آئے تو امی بابا سے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ تو بابا نے کہا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ تو امی بولی کہ وکی وقار یعنی میرا سب سے بڑا بھائی نے بتایا کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا۔ تو بابا نے کہا ہاں وہ لوگ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا۔ تو امی بولی چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور آس پاس اتنے گھر وغیرہ نہیں تھے، بور تو ہونا ہی تھا۔ تو بابا نے کہا ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ خیر بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئی تو بھائی نے بابا سے پوچھا جی بابا کیا بنا، عالم سے بات ہوئی آپ کی؟
تو بابا نے بتایا ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں اور تہ خانے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ عالم صاحب نے بولا کہ کل وہ ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے۔ تو بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا۔ بھائی بولا آپ بے فکر رہیں۔ آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو بابا نے کہا کہ میں اب الیکشن کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ تو بھائی بولا جی ٹھیک ہے۔ خیر اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کی، اور بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ تو امی نے حیرت سے پوچھا خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے، کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے، پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ تو بابا نے کہا تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں، اور ہم جلدی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا، وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے، اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے۔ تو بھائی بولا بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا؟ تو بابا نے کہا ہاں لے کر جانا ہے، پر پہلے ہمیں الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے، اور پھر ہم عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے، تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ خیر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا، انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تارے بلب وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ خیر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے، اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ساتھ میں آ گئی، اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کہ یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ تو بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور یہ الیکٹریشین اور اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں۔ تو عالم صاحب بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے۔ خیر جب ہم نئے گھر پہنچے، چند قدم کے فاصلے پر تھے، تو دیکھا کہ بابا کے دوست عادل بھائی وہاں سے پہلے ہی موجود تھے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً بولا بابا وہ دیکھیں عادل بھائی۔ تو بابا نے کہا ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا، کیونکہ عادل صفائی والوں کو لے کر آیا ہے۔ خیر بابا نے پہنچتے ہی عادل بھائی کو سلام کیا، پھر باقی لوگوں نے بھی عادل بھائی سے سلام کیا۔ اس کے بعد بابا نے عادل بھائی سے پوچھا کیا ہوا، صفائی شروع نہیں کروائی ابھی تک؟ میں نے آپ کو چابی دی تو تھی گھر کی۔ تو عادل بھائی نے افسوسناک سا منہ بنا کر کہا ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی صفائی شروع کروائی تھی، لیکن یہ لوگ جب بیسمنٹ صفائی کر رہے تھے تو میں اوپر گراؤنڈ فلور پر کھڑا تھا کہ اچانک سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا۔ تو فوراً عالم صاحب نے پوچھا کیسی حرکتیں؟ تو عادل بھائی نے بولا اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا اور اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا اور عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، اور اس نے ان سب پر بھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ ان سب نے اس کو بہت ہی مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے، اور حیرت کی بات ہے وہ جیسے ہی اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا۔ تو عالم صاحب نے پوچھا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ جس پر عادل بھائی بولے کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا جو اس کو یہاں سے لے کر کہیں چلا گیا ہے، شاید اس کی مرہم پٹی کرانے گیا ہے، کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر آ جائے گا، اور یہ باقی لوگ اب اندر نہیں جانا چاہتے۔ تو عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولا چلیں اندر چلتے ہیں۔ تو بابا نے اندر جاتے ہوئے سب کو بولا آ جائیں، سب اندر آ جائیں۔ تو سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے، اور عالم صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا کہ وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہے ہیں کیا وہی تہ خانہ ہے؟ تو بابا بولے جی جی حضرات وہی ہے۔
تو عالم صاحب نے کہا کہ پہلے وہ اکیلے نیچے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگر وہ کہیں گے تو ہی باقی لوگ نیچے جائیں گے۔ تو بابا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کی اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ تو سب نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ خیر عالم صاحب منہ میں کچھ بھرتے ہوئے بیسمنٹ میں اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں دور چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہولناک طریقے سے رو رہا ہو، اور پھر بھیانک چیخو پکار شروع ہو گئیں، اور پھر اتنے میں عالم صاحب تیزی سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور جب عالم صاحب بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ عالم صاحب بہت ہی بری طرح زخمی تھے۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور جن جن جگہ سے کپڑے پھٹے تھے اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ تو بابا نے فوراً اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، اور عالم صاحب اوپر آ گئے تو بابا نے فوراً پوچھا، حضرات آپ ٹھیک ہیں؟ تو عالم صاحب نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے، پر حضرت آپ تو بری طرح سے زخمی ہیں۔ تو عالم صاحب بولے، ہاں نیچے 3 شیطانی چیزیں ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، وہ ایک ایک کر کے باہر جانے لگے۔ تو عالم صاحب بولے، رک جائیں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے، لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں، اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کر دیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکرا کر بولے، اے اللہ کے بندو، صرف اتنا یقین رکھو، انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ تو بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ تو بابا جلدی ہی ایک بوتل کو کھنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کے بعد منہ میں ہی کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک ماری، اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری ہم سب لوگوں پر چھڑکا، اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا دانا ہاتھ بالٹی میں ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا، اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے وہی پانی لگا لیا، اور کہا، چلو دوستو، اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا کہ آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ تو بابا نے ایک بار ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ فوراً میرے بھائی نے آواز دی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے بعد میں اور میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے چلے، تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا، آپ یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب پانی دائیں سائڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب بائیں طرف جو کونا ہے ادھر جا کر چھڑکیں، اور بابا نے ایک بار پھر سے ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی تہ خانے میں، اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں سا نظر آ رہا تھا، اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے رہے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب آپ سب لوگوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور اب ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں،
اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی۔ پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہ پر جا سکتی ہیں۔ جہاں جہاں ہم پانی چھڑک چکے ہیں، اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، اب عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کو ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا اب وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس سے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے، اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئی، ویسی ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے، اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس میں ہم سب کی طرف دیکھا تو ہم اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں۔ اور پھر اس نے پھر سے ایک خوفناک چیخ نکالی تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں چھڑک دیا، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، جسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں۔ اور اچانک عجیب سا دھواں سا بنا اور ختم ہو گیا، اور سب کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا، چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کرواؤ۔ تو ہم سب صفائی کرنے لگے، اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا، اور تہہ خانہ بالکل صاف ہو گیا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر جلا دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے، اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور بابا سے بولے کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا، اور 40 دن تک دن میں ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا، جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ تو عالم صاحب بولے، اس سے یہ ہوگا کہ اب کوئی شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ تو اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس آ گئے، اور امی کو سب کچھ بتایا، تو امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب روز اپنے اس نئے گھر میں آنے جانے لگ گئے، اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی، اور ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے، اور پھر ہم نے فوراً وکی بھائی کی شادی کرا دی، اور پھر 1 سال بعد وکی بھائی کے گھر بیٹا ہوا، اور کچھ سال بعد انجم بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اور وکی بھائی اور انجم بھائی کے گھر اللہ نے پیاری پیاری سی اولادیں بھی دیں، اور پھر کچھ سال بعد میری بھی شادی ہو گئی، اور میری شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بہت ہی پیارا سا بیٹا دیا، اور اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں، اور آج اسی تہہ خانے کو ہم نے اپنا اسٹور روم بنایا ہوا ہے۔
اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے اکثر تہہ خانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔